بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ الاتقیاء اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 8 کا مکمل خلاصہ یعنی کھڑی حرکات کے اسباق کا مکمل خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ان تمام ویڈیوز کو غور سے سماعت فرمائیں، اور ان ویڈیوز سے صحیح استفادہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات قرآن مجید سامنے رکھ کر جو سبق آپ کو پڑھایا جائے گا اس سبق میں دی گئی باتوں کو آپ قرآن مجید میں تلاش کریں اور ان کو بار بار پڑھنے کی مشق کریں، اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے تمام اسباق آسان ہو جائیں گی، اور ان تمام اسباق کے مکمل ہونے کے بعد آپ حضرات اپنے اندر ایک صلاحیت کو محسوس کریں گے جو آپ کو صحیح تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کو پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار میں لمبا کر کے پڑھنا ضروری ہے۔ ایک الف کی مقدار ایک بند انگلی کو آہستہ سے کھولنا، اب یہ ایک الف کی مقدار ہے، جیسے با کھڑا زبر با، اس مقدار میں تمام کھڑی حرکات کو پڑھنا ضروری تھا۔ تیسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ کھڑی حرکات میں وقف کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کلمے کے آخر میں کھڑی حرکات میں سے کچھ بھی آئے تو کھڑی حرکات کو وقف میں اپنے حال پہ برقرار رکھا جائے گا، لیکن اگر کلمے کا آخری حرف ہا ہو اور اس پر کھڑی حرکات میں سے کچھ ہو، کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، تو اس صورت میں کلمے کا آخری حرف یعنی ہا ساکن ہو جائے گا، اس میں کھڑی حرکات برقرار نہیں رہیں گی بلکہ وہ ساکن ہو جائیں گی۔ یہ تمام باتیں آج کی جو مثالیں ہیں اس میں آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو آپ حضرات غور سے ان کو دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلی آیت جو ہے سبح اسم ربک الاعلی، اب دیکھیے الاعلی میں جو کلمہ ہے اس میں آخری حرف جو ہے لام ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ اب کھڑا زبر لام کے اوپر آ گئے تو اس کو ایک تو لمبا کر کے پڑھیں گے، سبح اسم ربک الاعلی، ایک الف کی مقدار میں اس کو کھینچیں گے۔ دوسرا اس میں جب ہم رکیں یعنی ہم نے اس پہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں وقف کیا یعنی ربک الاعلی پڑھا، رک گئے، سانس اور آواز دونوں کو توڑا۔ تو جب ہم رکے تو ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، لام کے اوپر کھڑا زبر تھا، وقف سے پہلے بھی کھڑا زبر تھا، وقف کی صورت میں بھی کھڑا زبر برقرار رہا۔ تو اب یہ اس کا طریقہ ہے۔ دوسری آیت میں دیکھیے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، اب یہ یحیی جو کلمہ ہے اس میں آخری حرف پر کھڑی حرکات میں سے کھڑی زیر ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں پر وقف کرنا چاہے، اس کی سانس ٹوٹ جائے، تو اب وقف کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اس کلمے کو برقرار رکھے گا، کھڑی زیر کو برقرار رکھے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، اس کو ساکن نہیں کرے گا۔ اب مثال کے طور پر اگر میں اس پہ وقف کروں گا تو اس طریقے سے پڑھوں گا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ اب جب وقف کریں گے تو کسی کلمے میں درمیان میں آپ وقف کریں گے تو اس کا اصول یہ ہے کہ آپ ریپیٹ کریں گے، دوبارہ اس کلمے کو پڑھیں گے۔ تو اب جب میں اس کو پڑھوں گا، ریپیٹ کروں گا تو یحیی ویمیت، یہاں پر وقف کروں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر درمیان میں اسی کلمے میں وقف کروں گا تو یا کے نیچے کھڑی زیر برقرار رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی وصل میں بھی یعنی ملا کر پڑھنے میں بھی کھڑی زیر برقرار رہے گی۔ اگر میں اس میں رکوں گا تو بھی یحیی ہی ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہ کلمہ جو ہے اس میں یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ الْآيَةِ، یعنی آگے جو آیت ہے اس کی بات نہیں ہے، ہمارا کام صرف یہاں پر کھڑی حرکات میں سے الٹا پیش کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ کلمہ ہے لِتَسْتَوُوا، اس کلمے میں یہ دیکھیے واو کے اوپر الٹا پیش ہے۔ اب یہ الٹا پیش جو ہے اگر اس میں کوئی وقف کرنا چاہے تو یہاں پر اگر رکا تو اس الٹا پیش کو برقرار رکھے گا، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، اب اس کو دوبارہ پڑھے گا لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ۔ اب یہ جو الٹا پیش ہے وقف میں بھی اپنے حال پہ برقرار رہے گا، وقف میں بھی اپنے حال پہ برقرار رہے گا۔ اب یہ جو الف ہے یہ سائلنٹ ہے کیونکہ اس میں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ الف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔
اب دیکھیے اس میں ایک اور بات ہے، کھڑی حرکات میں وقف کرنے کا جو قاعدہ بیان کیا گیا تھا اس میں ایک حرف کو مستثنا کر دیا گیا تھا، وہ حرف ہا تھا۔ اس ہا کے آنے کی صورت میں کھڑی حرکات کو ساکن کر دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر اگر کوئی وقف کرے گا تو کلمے کا آخری حرف ہا ہے، اس میں کھڑی حرکات میں سے کھڑی زیر ہے، تو اب وقف کی صورت میں یہ کھڑی زیر جو ہے ساکن ہو جائے گی۔ اب دیکھیں علی ظہورہ وقفا علی ظہورہ، اس کے اوپر جزم آئے گا اور یہ کھڑی حرکات یہ جو کھڑی زیر ہے یہ ہٹ جائے گا۔ اسی طرح دیکھیے یہاں پر کھڑی حرکات میں سے ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اگر کوئی اس الٹا پیش کو یعنی اس ہا کے اوپر کوئی وقف کرنا چاہے تو اس الٹا پیش کو وہ ساکن سے تبدیل کرے گا، اس کو جزم سے تبدیل کرے گا، اس ہا کو ساکن بنائے گا۔ سبحانہ وتعالی عما، اب دیکھیں اگر اس میں کوئی وقف کرے تو اس کو سبحانہ پڑھے گا، جزم کے ساتھ پڑھے گا، ساکن پڑھے گا۔ اس طرح یہ جو آیت مبارکہ ہے فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وقفا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب دیکھیں یہاں پر بھی الٹا پیش ہے، اگر کوئی بندہ اس پہ وقف کرے گا تو الٹا پیش کو جزم سے تبدیل کرے گا، اس ہا کو ساکن بنائے گا، کیونکہ یہاں پر اگرچہ کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آئے ہیں، لیکن اگر ہا کے اوپر آ جائیں تو ہا کے اوپر آنے کی صورت میں اس میں وہ برقرار نہیں رہیں گے بلکہ جزم سے تبدیل ہو جائیں گے، وہ کلمہ ساکن ہو جائے گا۔ اب یہ بات یہاں تک آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ آج کے سبق میں ایک دوسری بات بھی پڑھیں گے، وہ نئی بات یہ ہے کہ تا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک یہ تا جس کو لمبی تا کہتے ہیں اور ایک یہ تا، اس تا کو گول تا کہا جاتا ہے۔ ان دو تاؤں میں دو قسم کا فرق ہوتا ہے، ایک ظاہری فرق ہے اور دوسرا اس میں پڑھنے کے اعتبار سے فرق ہے، اور دوسرا فرق اس میں وقف کے اعتبار سے۔ ظاہری فرق تو یہ ہے کہ یہ تا جو ہے یہ ہمیشہ لمبی لکھی جاتی ہے، اور یہ جو تا ہے اس کو گول کر کے لکھا جاتا ہے، ہا کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر دو نقطے آتے ہیں، اس کو عربی میں تا المدورہ کہتے ہیں، یہ گول تا ہے۔ یہ تو ظاہری فرق ہے، اور پڑھنے کے اعتبار سے فرق جو ہے یعنی وقف کے اعتبار سے پڑھنے میں ایک فرق بھی ہے، وہ یہ فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اگر یہ تا کسی کلمے کے آخر میں آئے تو وقف کی صورت میں یہ ساکن ہو جائے گا۔ مثلا دیکھیے مسلمات، یہ ایک کلمہ ہے تو مسلمات سے مسلمات ہوگا، اور اگر کلمے کے آخر میں گول تا آئے تو وقف کی صورت میں اس کو ہا سے تبدیل کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر کلمے کے آخر میں گول تا ہے، اس کو اگر ہم وقف کے ساتھ پڑھیں گے القاریعۃ وقفا القاریعہ، اب دیکھیں اس کو ہم نے کیا کیا، ہا سے تبدیل کیا، تو یہ اس کا قاعدہ ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی کلمے کے آخر میں گول تا آئے تو ہم اس کو ہا سے تبدیل کریں گے، اس میں کوئی دوسری چیز نہیں دیکھیں گے کہ کلمے کے آخری حرف کے ہا کے اوپر یعنی تا کے اوپر کیا ہے، کون سی حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کھڑا زبر ہے، کڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے، اس کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم اس کو اس قاعدے کی بنیاد پر اس گول تا کو وقف میں ہا سے تبدیل کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ حضرات کو اچھی لگی تو آپ حضرات اس کو سماعت فرمانے کے بعد دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے قرآن کو درست پڑھیں اور آپ کے تعاون سے اچھے کام میں شریک ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔